ہے، سب چیز ہے. جنگوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر ذاکر ہر مولوی جنگوں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جنگیں نہ علی کی خواہش تھی اور نہ علی اس میں شوق رکھتے تھے، بلکہ علی کی مجبوری تھی. قتل کرنا امیر المومنین اور اہل بیت کی مجبوری ہوتی، شوق نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام اسی جنگ صفین میں ایک محاذ پر جب لڑ رہے تھے، اس جنگ صفین کے اندر ایک جو سامنے دشمن آیا تھا لڑنے کے لیے، ایسا وار کیا کہ اس کے پیر کٹ گئے. جب پیر کٹ کے وہ گر گیا، جہاں پر امام نے جنگ میں یہ کام کیا وہیں پر ہاسپٹیلٹی بھی بتاتے، فوراً اپنی تلوار کو رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تجھے مدد چاہیے. وہ دنگ رہ جاتا ہے، یہ مجھے مارنے والے میرے سے مدد. امام فرمائے جو تجھ کو مارا تھا وہ مجبور تھا میں، لیکن تیری جان میرے لیے اتنی ہی اہمیت ہے، بتا تجھے مدد چاہیے؟ اس نے کہا ہاں چاہیے. پیر کٹ چکے تھے، اس کے تکلیف میں تھا. امام نے ریسکیو ٹیم کو بلوایا، وہ ٹیم آئی. ایک ٹیم ہوتی تھی جو زخمیوں کو لے کر جاتی تھی، جو ہر دور میں معمولاً یہ سب نہیں بتایا جاتا ہے ہمارے پاس. ریسکیو ٹیم کا کام، عورتوں کا کیا رول ہے، عورتوں کا کتنا رول ہے ڈیفنس میں. حتیٰ امام زمانہ کی حکومت کے جو 313 افراد ہیں، اپنے سام سنے، اس میں سے 50 عورتیں ہوں گی امام کی ٹیم میں. تو اس کا رول کیا ہے؟ امام نے ریسکیو ٹیم کو بلایا، اس کو لے گئے، اس کا علاج بھی ہوا، باقاعدہ امام کے تربیت گاہ میں ہوا علاج، دشمن کا علاج. تو قتل و غارت امام کا شوق نہیں تھا. امام مجبور ہوتا ہے تو قتل کرتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، گلینڈ کو نکالنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے. ہر امام اسی طریقے سے، ہر امام دیر سے ناراض ہوتا ہے، امام جلدی راضی ہو جاتا ہے. بہت کم اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام ناراض ہوتے ہیں، لیکن رضائیت و ناراضی اللہ کے لیے ہوتی ہے امام کی. امام علی فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں پیغمبر اکرم کو کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا، کبھی ناراض ہوتے نہیں دیکھا. اور جب بھی کوئی گستاخی پیغمبر کے ساتھ کرتا تھا، پیغمبر اس طریقے سے بات بدل دیتے تھے، اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے گستاخی کی اور پیغمبر کو برا لگا. اس طریقے سے مہربان. کربلا بھی اسی کا نام ہے. شوق نہیں تھا حضرت قاسم کو جا کر تلوار چلانے کا. قاسم کربلا کی وہ جان ہے جو جوانوں کے اوپر ضروری ہے کہ اسٹڈی کریں. میں ایک بات، چونکہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور میں ہر سال پڑھتا ہوں اس بات کو دوسری جگہوں پہ جہاں پر بھی اشرا پڑھتا ہوں، یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں. قاسم کا بدن کا اساسینیشن، قتل یزیدیت نے اس دور میں ایک ہی بار کیا، لیکن قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن خود چاہنے والوں سے ہر سال ہوتا ہے. کیریکٹر اساسینیشن کیا ہے؟ تہمت، شادی کی تہمت، مہندی، یہ سب قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن ہے. جبکہ نہ کربلا کے میدان میں شادی ہوئی، نہ قاسم دولہا بنے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا معاف کرے ہم سب کو. قاسم کی جو نسبت جس عورت سے دی جاتی ہے، کبرا سے، کبرا حضرت قاسم کی بھابھی تھی اور شوہر حسن مثنیٰ زندہ تھے. 10ویں صدی میں کربلا کے بعد 61ویں ہجری یعنی 10ویں سینچری میں مینیپولیشن اسلام کے اندر بہت ہوا. بہت سارے روایتوں کو گھسایا گیا، بہت سارے چیزوں کو ختم کیا گیا، بہت سارے یعنی لوگوں کو رلانے کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا. اس کے اندر یہ روایت یعنی جو اصل روایت نہیں ہے، جھوٹ، تہمت، اس کے بعد سے اسلام کے اندر آئی. اتفاق سے اس رواج کو اتنا پھونکا گیا، آج انسان کی ضمیر نہیں ماننے کے باوجود بھی اتنا وہ عادت کر چکا ہے کہ وہ نوحے میں پڑھتا ہے پابندی سے 7 محرم کو بیان کرتا ہے. بعض نوحے ہوتے ہیں، کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بند میں سوتے ہوئے، ہماری طرف چلتا ہے. یہاں پہ نہیں معلوم یہ کون سے نوحے چلتے ہیں حضرت قاسم کے.
خدا کی قسم وہ میدان شادی کا میدان نہیں تھا، وہ جو قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے، 14 سال کا بچہ، امام کا بھتیجا، امام کا بیٹا، جو مقصد صرف کربلا میں قربانی کا مقصد، جو امام قدم بقدم یہ بتاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ ہمیں قربان ہونے جانا ہے. کبھی یہ نہیں بتایا کہ کربلا میں ہمیں جا کر قاسم کا ریسپشن کرنا ہے، نہیں ہے. آپ لوگ تحقیق کریں، آپ لوگ جائیں، دیکھیں، اسٹڈی کریں، خدا را قاسم کو اس الزام سے باہر کریں، بری کریں. یہ کیریکٹر اساسینیشن ہے ایک امام کے فرزند پر. امام حسین کا سر نیچے ہو جائے گا. جس امام حسین کی بیٹی سے نسبت دیا جا رہا ہے وہ بیٹی امام حسین کی حسن مثنیٰ کی بیوی ہے. حسن مثنیٰ امام حسین کے داماد، اور کربلا کے اندر موجود روز عاشوراء وہ زخمی ہوئے زندہ تھے. ورنہ اگر خدا نخواستہ شہادت ہو جاتی تو ایک احتمال، وہ بھی شہادت کے بعد اسلامی قانون یہ ہے کہ 4 مہینے تک، اس میں بھی احتمال نہیں دیا جا سکتا. یہ تو کھلی تہمت رائج ہو چکی ہے ہمارے درمیان. یہ جب تک ہم منہ نہیں کھولیں گے، یوتھ کو نہیں بتائیں گے، جوانوں کو نہیں بتائیں گے، ایجوکیٹڈ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، انٹلیکچوئلز اگر خدا نخواستہ خاموش رہیں گے، علماء خاموش رہیں گے، کل کے دن امام حسین، امام زمان، حضرت زہرا، امام حسن سب دامن پکڑیں گے، کہیں گے تو ہمارے خاندان پر خدا نخواستہ غلط رشتے کا الزام لگایا. یزیدیت نے ایک بار اساسینیشن کیا تھا کربلا میں، ہم تو ہر سال کیریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں. جوان، میں نے سنا کہ آج کوئی ذاکرہ جو لیڈی، محترم لیڈی یہاں پر جو پڑھتی ہیں صبح میں، انہوں نے اس رسم و رواج کو ڈینائی کیا باقاعدہ، یعنی کنڈم کیا ہے. یقیناً زبان کھولی، زبان کھولنے والے امام کے سامنے بری ہوتے ہیں. محشر میں جس وقت پیش کیے جائیں گے ہم لوگ، خدا پوچھے گا تو نے وہ کیوں نہیں بیان کیا جو الزام لگ رہا تھا. ہم کہیں گے لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے. خدا کہے گا تجھے لوگوں کا ڈر تھا، میرا ڈر نہیں تھا. امام زمان کل کے دن سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جو جتنے مصائب ہیں، قاسم کی شادی وغیرہ، یہ سب لیٹسٹ مصائب ہیں، بنائے ہوئے مصائب ہیں. یہ کتنے سال پہلے بنے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ایک عزاداری کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، جس عزاداری کی تاریخ میں بعض ایسے مصائب جو مینیپولیٹڈ، جو شمال ایران میں بنتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے عراق کے اندر پڑھا جاتا تھا. اس دور میں آج کی دور کی طرف فکر نہیں تھی. لوگ کتاب لے کر ممبر پر بیٹھ کر مصائب سناتے تھے. اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور اس کتاب کو حجت بنایا جاتا تھا. آج جو نزدیک ترین، کربلا سے نزدیک ترین جو کتابیں جو گزری ہیں، یعنی 200 سال کے اندر، 150 سال کے اندر والی، اس کتاب کے بارے میں کوئی بات کرنے تیار نہیں. اس سے زیادہ نہیں بولوں گا میں، لیکن درود ہو اس لیڈی پر، اس محترمہ پر جو یہاں پر عورتوں کے اندر بیان کی. کیونکہ عورتوں میں زیادہ رسم ہے یہ مہندی کا. کہاں سے ہے مہندی کربلا میں؟ پانی کہاں سے آیا مہندی بنانے کے لیے؟ مہندی صرف پتے تو نہیں لگڑے جاتے. مہندی کی خصوصیت یہ کہ جتنا آپ گھسیں گے اتنا ہی مہندی. اور عرب میں دامادوں کے لیے مہندی کا رواج کہاں پر ہے؟ آپ تحقیق کریں. عرب میں آج بھی جو شادیاں ہوتی ہیں کیا وہاں پر مہندی لگائی جاتی ہے انڈیا پاکستان کی طرح؟ یا مہندی انڈیا سے گئی ہے؟ یا مہندی کئی ایسی جگہ سے گئی ہے، مثلا انڈیا، سری لنکا، رسول کے امام حسین کے پاس کربلا بنا کر لے گئے، وہاں پر کربلا میں جا کر لگا دیا. توجہ کریں، تحقیق کریں، آپ لوگ خدا را تحقیق کریں. قوم کی حماقت کے دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی حماقت، یعنی وہ قوم ایڈیٹ قوم ہوتی ہے جو قوم سننے کے بعد تحقیق نہ کرے. امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا، ایڈیٹس کو.
ہم کہتے ہیں ہم دیوانے اہل بیت کے، ہم جو چاہے کریں گے، ہم اماموں کے دیوانے، مر مٹیں گے، فلاں کریں گے، دیوان ہیں، اشعار بھی ہیں، ہم علی کے دیوانے، یا کہیں پر دیوانے دیوانے۔ اماموں کو دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے۔ نعرے حیدری، دشمنان اہل بیت پر، انٹلیکچوئلز چاہیے امام کو۔ دین میں فقیہ ہونا چاہیے انسان، فقیہ سے مراد مجتہد نہیں ہے، کم از کم دین آموزی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اتنا تو ہمارا لاجیکل مینرز ہے کہ ہم دیکھیں آیا بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سنا دی جاتی ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایسے ہی کسٹمز کے طور پر چلاتے ہوئے جا رہے ہیں کربلا کو۔ یہ روایتیں انقلاب کربلا کے اوپر ایک دھبا ہے، معلوم ہے لوگوں تک بات جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو ریپیٹ کریں۔ پھر بعض جگہ تو ایسے میں مجلس پڑھ کے اترا یہ سب بیان کر کے، نیچے وہی مہندی کا نوحہ شروع ہو گیا۔ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، علینا البلاغ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرا کام ہے پہنچانا، حساب میں لے لوں گا۔ تحقیق کریں آپ لوگ، کالجز میں جانے والے، اسکول میں جانے والے، عورتیں لڑکیاں تحقیق کریں، اندھی تقلید نہ کریں۔ اندھی تقلید ہمارے پاس نہیں ہے۔ نحنو ابناء الدلائل، امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دلائل کے فرزند ہیں۔ ہم جو بھی کہیں گے دلیل کے حد تک کہیں گے، دلیل کے ماتحت کہیں گے، ہوا میں سنی سنی نہیں بولتے ہم لوگ۔ اور ممبر تو ریسپانسبلٹی کی جگہ ہے۔ اگر 1 گھنٹہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو یہ 1 گھنٹہ صرف میرا 1 گھنٹہ نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں پر 400 لوگ ہیں تو 400 گھنٹے مجھے حساب دینا ہے محشر میں، ہر ایک کا 1 گھنٹہ۔ 4 دن کی خوشی کے لیے ہم عقائد کے ساتھ کھیلیں، ویسے بھی موت آنے ہی والی، آج نہیں تو کل موت آنے ہی والی ہے۔ پھر کس چیز کی لالچی ہے ہمیں؟ پھر کون سی چیز ہم چاہتے ہیں ابھی؟ کیا انہی مدینے والوں کی طرح جب امام حسین فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ آؤ چلو، انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے آنے۔ امام نے فرمایا ہم سرخ موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو مرنے جا رہے ہیں، خون کی موت کی طرف جا رہے ہیں، لال موت ہے ہمارے لیے۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے زرد موت، شرمندگی کی موت۔ یہ ایک دن مرنا ہے۔ ہر حق بات کہنے سے پہلے وہی فارمولا استعمال کرو جو پیغمبر فرماتے ہیں، ہر نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچو کہ شاید اس کے بعد والی نماز ملے یا نہ ملے۔ حق بات کہنے سے پہلے یہ سوچو کہ شاید بعد میں زندگی